اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی صحبہ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوالات آپ کے میں بعد میں دیکھوں گا۔ ایک سوال رات ای میل میں تھا، اور رات کے ذکر کے بعد میں ای میل دیکھتا ہوں، کبھی 30 ہوتی ہیں، کبھی 50 ہوتی ہیں، کبھی 60-70 بھی ہوتی ہیں، تو کم از کم گھنٹہ سوا گھنٹہ لے جاتی ہیں۔ ایک سطر جواب دو تو بھی اکثر کا جواب میں نہیں دیتا، لیکن پڑھنا تو ساری پڑھتی ہیں۔ جواب اس کا دیا جاتا ہے جو قابل جواب ہو، تو کچھ نہ کچھ جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ میں مختصر ترین لکھتا ہوں، اتنی انگریزی مجھے آتی بھی نہیں، نہ مجھ سے اتنی ٹائپ ہوتی ہے، تو مختصر سا جواب دے دیتا ہوں۔ رات جو ای میل تھی، اس کا بھی جواب تو اسے میں نے 2 سطروں میں دیا ہے، لیکن سوال ایسا ہے کہ میں نے چاہا کہ اس کی صبح وضاحت کر دی جائے، شاید سوال کرنے والے تک بھی پہنچی جائے۔ ایک ساتھی کا سوال تھا کہ میں نے ہندوؤں کی کتابیں پڑھی ہیں اور انہوں نے بھی روح کے منازل اور روح کی کیفیات لکھی ہیں، تو ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ہندو کی روح بھی اس طرح سفر کرتی ہے؟ میں نے انہیں لکھا ہے کہ آپ سلسلے کی کتابیں تو پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی آپ کو، ہندوؤں کی پڑھنے کو لگ گئے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس موضوع پہ ہندوؤں کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ میرے علم میں ایسے مسلمان بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ ہندوؤں سے تصوف سیکھا ہے، اور انہیں اس پہ فخر بھی ہے، بتاتے ہیں کہ جی میں نے ہندوؤں سے حاصل کیا۔ ہندوؤں کے پاس کیا تصوف ہے اور مسلمان ہندوؤں سے کیوں سیکھتے؟ جہاں تک روح یا روحانی منازل کا تعلق ہے، تو روح میں حیات پیدا ہوتی ہے نور ایمان سے۔ ابھی غالباً اسی جمعے کے بیان میں قرآن کریم کی تفسیر میں یہ بات گزری ہے کہ کافر کو اللہ کریم نے مردہ کہا ہے، تو چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بات کرتا ہے، سنتا ہے، سارے کام دنیا کے کرتا ہے۔ مردہ کیسے ہے؟ چونکہ اس کی روح مردہ ہے، اس میں نور ایمان ہی نہیں ہے۔ تو کافر کی روح میں جب حیات ہی نہیں ہے، تو پھر وہ منازل کیا طے کرے گی اور جائے گی کہاں اور آئے گی کہاں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کریم کا ارشاد عالی ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ مرنے کے بعد تو روحیں بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لیے لے جائی جاتی ہیں، لیکن کافر کو روح اس وقت بھی وہاں نہیں جا سکتی، نیچے ہی پھینک دیا جاتا ہے۔ برزخ میں بھی
نیچے ہی جاتی ہے، سجین میں جاتی ہے، اسفل سافلین جاتی ہے، عالم بالا میں آسمان سے بالا نہیں جا سکتی۔ مسلمان صوفیاء نے متقدمین سے لے کر آج تک بے پناہ کتابیں لکھی۔ میرا جہاں تک اندازہ ہے 250-300 کے قریب کے اس موضوع پہ کتابیں ہماری لائبریری میں بھی ہوں گی، اور 500 سے زائد کتابیں میرے معلومات میں بھی ہیں اس موضوع پر جو ہے۔ تو یہ ساری کیوں نہیں پڑھتے، اور پھر مسلمان ہندوؤں کی کیوں پڑھتے؟ جتنی کتابیں صوفیاء نے تصوف کے موضوع پہ لکھی ہیں، ان کا جو نتیجہ ہے، جو حاصل ان سے ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہے، بندے کا مطلب غلام ہوتا ہے، غلام کا کام اطاعت کرنا ہے، حکم منوانا نہیں۔ تو کسی بھی صوفی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، جو واقعی صوفی ہیں، جو اس طرح کے ہیں جنہوں نے ہندوؤں سے سیکھا، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہیں واقعی اللہ نے یہ نعمت بخشی ہے۔ تو ان ساری کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں یہی آئے گا کہ تم کچھ نہیں ہو، جو کچھ ہے اللہ ہی ہے۔ یہ جو ہندوؤں کا مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں یا سیکھنے جاتے ہیں، ان میں شوق ہوتا ہے خدا بننے کا، زبانی نہیں کہتے، مانتے بھی نہیں، لیکن یہ پوچھا جائے کیوں کرتے ہو، تو بھئی جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ تو یہ وصف تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ارادہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کتابیں پڑھیں یا اس طرح کے عملیات کریں تو پھر دنیا میں ایسا ہوتا رہے جیسا میں چاہوں۔ تو زبانی اقرار نہ بھی کریں تو یہ منصب تو اللہ جل شانہ کا ہے، تو بندہ تو خدا نہیں بن سکتا۔ تو لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسے وظیفے، کوئی ایسے چلے، کوئی ایسی محنت مل جائے۔ یہاں میرے پاس بھی بہت سے آتے ہیں، چلے کرتے ہیں، پھر دماغ خراب ہو جاتا ہے، پاگل ہوتے ہیں، پھر ہمارے سر چڑھ جاتے ہیں، علاج کراتے پھرتے ہوتے ہیں۔ تو ہر انسان میں تخلیقی طور پر ایک انانیت کا عنصر ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں سب سے بہتر ہوں۔ یہ اس کا شکار ہو، اسے مغلوب کرنا پڑتا ہے، یہ اس کا شکار ہو کر ایسے وظیفے، ایسے چلوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ اکثر مسلمانوں میں بھی اور نام نہاد پیروں میں بھی یہ چلوں وظیفوں کا رواج اس لیے ہے کہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ جو چاہیں ہو جائے گا۔ تو یہ تو خیالی باطل ہے، سرے سے ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ مشکل ہے تو اللہ سے دعا کرو، اللہ سے وظیفہ پڑھنا ہے تو درود شریف پڑھو، تسبیحات پڑھو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے پڑھو۔ قرآن کریم کی بعض صورتوں کے فضائل ہیں، لیکن کسی صورت کی فضیلت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پھر جو تم چاہو گے دنیا میں وہ ہوگا، ایسا کہیں نہیں ہے۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ تو پڑھنا بھی آخرت کے لیے اور دائمی زندگی سنوارنے کے لیے اور اس دنیا میں اپنے کردار کی اصلاح کے لیے چاہیے۔ باقی تو جو دنیا میں ہوتا ہے وہ قادر ایک مطلق خود کرتا ہے اور ہوتا ہے۔ وہ رب العالمین جس نے ایک انسانی وجود میں 10 کھرب سیل پیدا کیے ہیں اور انہیں جلاتا اور مارتا رہتا ہے اور ان سے اس کے بدن کا نظام درست رکھتا ہے، وہ کتنا باریک بین ہے۔
انسان کو تو خود اپنی خبر نہیں، تو جو چاہے گا وہ کیا ہوگا۔ یہ جتنے وظیفے کر کر کے بزرگ بنے ہوتے ہیں، ان کے پیٹ میں درد ہو تو ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں۔ پیٹ تمہارا ہے تو کسی وظیفے سے درست کر لو اسے، وہ تو نہیں ہوتا، سمجھ آ جاتی ہے کہ محتاج ہے۔ تو یہ خدائی کا شوق بندے کو مروا دیتا ہے، بندہ خدا بن نہیں سکتا۔ یہاں تک کافر کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ ہر پیدا ہونے والے انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ وہ شیطان زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے، اور چونکہ شیاطین کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں، بندہ 60-70 سالوں میں گزر جاتا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد جہاں اس کی خاک ہو وہ وہیں بیٹھا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا۔ اس کی شکل بھی ہو بہو اسی انسان جیسی ہوتی ہے، لباس بھی ویسا ہی ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے نقطے سے واقف بھی ہوتا ہے، آواز بھی اسی بندے جیسی ہوتی ہے۔ تو آج کل تو مغرب میں بھی یہ عام ہے کہ ایک بندے کو میڈیم بنا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فلاں کی روح کو بلاؤ۔ بلکہ کچھ 2 سال پہلے، کئی سال پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ ہٹلر کی روح کو بلاؤ اور فلاں کی روح کو بلاؤ، وہ روحیں حاضر بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ روحیں نہیں ہوتی، وہ وہی شیطان ہوتا ہے جو اس کے ساتھ عمر بھر رہا۔ اس کی آواز بھی اس سے مشابہ ہوتی ہے، حالات سے بھی سب سے واقف ہوتا ہے، اور وہی شیطان ہوتا ہے۔ چونکہ روح مرنے کے بعد برزخ میں 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتی ہے، یا اہل جہنم میں سے اور یا اہل جنت میں سے۔ جیسا حضور کا ارشاد ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قبر یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب جو روح جنت میں ہے یا جنت کے باغیچے میں ہے، اگر دنیا کے لوگ اسے پکڑ کر واپس کھینچ کر لا سکے تو پھر جنت تو مذاق بن گئی۔ جنت سے پکڑ کر اسے کھینچ کر کیسے لے آئیں گے؟ ممکن نہیں۔ اور جو دوزخ میں گرفتار ہے اسے چھین کر کون لائے گا؟ یہاں دنیا کی اولاد سے تو کسی کو آپ لا نہیں سکتے، دوزخ سے کیسے لے آئے؟ تو روحیں کسی کے چلے سے یا کسی کے عمل سے واپس نہیں آتی، بلکہ وہ شیطان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز بھی ویسی ہوتی ہے، اس کے حالات سے بھی واقف ہوتا ہے۔ کوئی بات کرو تو وہ اسی طرح بتاتا ہے جس طرح وہ بندہ خود تھا۔ تو یہ مغرب میں جو رواج، آج کل تو یہ بہت عام ہو گیا ہے، اور لوگ پیسے دے کر، بلکہ ان کے کئی پروگرام میں نے وہاں امریکہ یورپ میں رہتے ہوئے دیکھے ہیں، تو بندے پوچھ رہے ہوتے ہیں، یار وہ میرے عورتیں پھرتی ہوتی ہیں، میرے میاں کی روح کو بولاؤ جی، میاں کی روح آ گئی، وہ بیمہ پالیسی تم نے کہاں رکھی تھی، وہ فلاں پیسے کدھر کر کے گئے ہو، وہ ان کی اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ شیطان ہوتا ہے۔ ہندو محنت مجاہدہ کرتے ہیں۔ ایک شیطان تو وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اطلاع دی، بلکہ حضور سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن آپ نے فرمایا جو میرے ساتھ پیدا ہوا وہ مسلمان ہو گئے، اس نے کلمہ پڑھا۔ تو یہ نعیت نبوت کا اعجاز ہے کہ ساتھ اگر لگا تو شیطان بھی مسلمان ہو گیا۔ خشک لکڑی کا ستون ساتھ لگا تو اس میں لطیف ترین جذبات محبت پیدا ہو گئے، جو اکثر انسانوں کو بھی نصیب نہیں ہوتے، وہ اس خشک لکڑی میں آ گئے۔
تو یہ تو ساتھ جڑنے کی فضیلت ہے، برکات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قرآن کریم فرماتا ہے، اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ کفر پہ ہی ڈٹ جاتا ہے یا اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو ہم اس پر ایک اور شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو پھر ہمیشہ اسے چمٹا رہتا ہے، جسے قرآن نے کرین کہا ہے، شیطان کرین۔ ایک شیطان پہلے ساتھ تھا، ایک بطور سزا اللہ نے جو مسلط کیا وہ بھی بڑا برا ہوگا، تو یہ دو تو حتمی ہو گئے۔ بندہ ایک ہے، شیطان اس کے ساتھ دو لگ گئے، تو شاید جو کفر یا گناہ میں آگے جاتا ہے اور بھی لگتے جاتے ہوں گے، کچھ اپنے آپ آ جاتے ہوں گے، تو یہ ایک لشکر شیطانوں کا ضرور ہندوؤں اور کافروں کے ساتھ ہوتا ہے جو انہیں مختلف صورتوں میں نظر آتا رہتا ہے۔ اور جب یہ بھوک پیاس کاٹتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، کم سوتے ہیں، تو اس سے دل کی چربی پگھل جاتی ہے اور انہیں کچھ نہ کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ لیکن کافر کا کشف کیا ہوتا ہے؟ کشف میں بھی اس پر عالم بالا کے دروازے نہیں کھلتے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے۔ اس کا کشف بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے بیٹھ کر، اب میچ ہو رہا ہے لاہور میں، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو کشف ہوتا ہو اور وہ کشف میں دیکھ لے کہ وہاں میچ ہو رہا ہے۔ یعنی جو چیزیں مادی آلات سے دیکھی جا سکتی ہیں وہ کافر بھی اگر اسے کشف ہو تو دیکھ سکتا ہے، ممکن ہے، اتنی ڈیٹیل سے نہ دیکھ سکتا ہو لیکن دیکھ سکتا ہے۔ افریقی قبائل میں اب بھی ایک قبیلہ ہے جو روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر دل پہ خیال کر کے مجاہدہ کرتے ہیں، سارا قبیلہ ہی کرتا ہے۔ تو وہ ان میں سے کوئی بندہ کہیں دور دراز جائے تو وہ پچھلے اپنے گھر والوں سے وقت متعین کر جاتا ہے کہ فلاں وقت میں دل پہ توجہ کروں گا، تم بھی کر، تو وہ آپس میں باتیں کر لیتے ہیں، وہ اپنا حال بتا دیتا ہے، یہ اس سے حالات پوچھ لیتے ہیں۔ اس راز کے کھلنے کے بعد رشیا اس پہ بڑی محنت کر رہا ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تو ہمارا جو جاسوسی نظام ہے ان کو اس کی تربیت دی جائے اور ان میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ جو بغیر کسی آلے کے قلبی طور پر باتیں معلوم کر لیں، ایک دوسرے سے اپنی ڈسکس کر لیں، باتیں ایک دوسرے کو بتا لیں، تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی۔ اب پتہ نہیں وہ کہاں تک پہنچے یا کیا ہوا، وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ ایک ہندو یوگی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں بھی آیا تھا اور بڑا باکمال تھا۔ حضرت جی بتایا کرتے تھے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کشف حاصل کرنے کے لیے کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا جی ہم بہت کم کھاتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں، ایک حال میں بیٹھے رہتے ہیں اور دل پہ توجہ کر کے تو ہم یہ کرتے رہتے ہیں، ہوں تو اس طرح ہم کرتے رہتے ہیں ارتکاز توجہ کے لیے۔ تو جب اس پہ توجہ کامل ہو جاتی ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے، اور بہت کمال حاصل ہو تو پھر کچھ چیزیں حاضر ہوتی ہیں اور وہ ہمارا حکم بھی مانتی ہیں۔ بلکہ اس نے کہا کہ ایک بہت بڑی سی چیز آ جاتی ہے اور ہم اسے جہاں کہیں کہ مجھے یہاں سے لاہور پہنچا دو تو آنے واحد میں وہ جپھا مارتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں تو لاہور بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ، یہ جو چیز تمہیں نظر آتی ہے یا مختلف یہ چیزیں جو نظر آتی ہیں ان سے تمہیں انس پیدا ہوتا ہے یا ڈر لگتا ہے؟
جب انہیں دیکھتے ہو تو کیا ان سے محبت پیدا ہوتی ہے، انس پیدا ہوتا ہے، ان کے ساتھ رہنے کو دل کرتا ہے، یا ان سے ڈرتے ہو؟ تو اس نے کہا جی ڈر لگتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس کا مطلب ہے وہ شیطان ہے، چونکہ ازلی دشمن ہے اور انسان کا دشمن ہے، صرف مسلمان کا نہیں، نوع انسانی کا دشمن ہے، انسان تو تم بھی ہو، تو ڈر تو دشمن سے لگتا ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں جو کچھ کشف میں نظر آتا ہے وہ ہستی شیطان ہی ہوتی ہے، چھوٹا شیطان ہو بڑا ہو، الف بے جیم کو یہ ہوتا شیطان ہی ہے۔ تو یہ جو ہندو روحانی منازل کہتے ہیں یہ انہیں شیطان نظر آتا ہے، خواہ ان کی روح کی صورت میں نظر آئے، اور جو منازل اس کی ہیں وہ اسفل السافلین ہی ہیں، عالم بالا میں نہیں ہے، تو یہی انہیں گھماتا پھراتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ اتفاق ہوا، ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، ذکر بھی کرتا تھا، تھوڑے بہت مشاہدات بھی تھے، تو ایک مصنوعی اور نقلی پیر صاحب بھی تھے، وہ بھی ذکر کراتے تھے اور فنا فی الرسول بھی کراتے تھے لوگوں۔ تو جس طرح اس ساتھی نے سوال کیا ہے، جس ساتھی کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی اسی طرح کا تھا، اسے بھی کہیں خیال آیا اور پھر کہیں ان سے بھی ملا یا سنا یا سمجھا کس طرح فنا فی الرسول ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں میرے پاس آیا، شام کا ذکر ہوا، اس نے غالباً میرے دفتر میں بیٹھ کے ذکر کیا، تو ذکر کے بعد مجھے کہتا ہے جی میرے ساتھ تو عجیب واقعہ ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی میں جب فنا فی الرسول میں آپ نے کہا سارے ساتھی ادھر متوجہ ہوئے، تو میں جہاں پہنچا وہاں بڑے مردار پڑے تھے اور طرح طرح کے کتے تھے جو جھپٹ جھپٹ کر مردار کھا رہے تھے، اور ایک تماشا بنا ہوا تھا اور بدبو پھیلی ہوئی۔ تو میں نے پوچھا کچھ تم نے کیا ہے، کسی کے پاس گئے ہو؟ ہاں جی وہ میں نے ان سے پوچھا تھا، وہ بھی فنا فی الرسول کراتے ہیں۔ تو میں نے کہا گدھے، انہیں جو شیطان لیے پھرتا ہوتا ہے اور مختلف صورتیں بنا کر انہیں دکھاتا ہے اور انہیں بنا دیتا ہے فنا فی الرسول بھی، کیونکہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں بن سکتا، مگر کوئی اور صورت بنا کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو وہ مختلف شکلیں بنا کر انہیں دکھاتا ہے، یہ تو تمہاری قسمت اچھی تھی، میرے ساتھ بیٹھ کر تم نے مراقبہ کیا تو تمہیں اس کی حقیقت نظر آ گئی۔ ایک عرب شاعر کا شعر ہے، اذا کان الغراب دلیل قوم سیادیہم الی دار الکلاب، اگر کوا کسی کا رہنما ہوگا تو وہیں لے کے جائے گا جہاں کتے مردار کھا رہے ہوں گے، کوے کی منزل بھی وہی ہے۔ تو میں نے کہا یہ وہ برکات ہیں جو تم وہاں سے لے آیا، اور یہ تمہاری خوش قسمتی اور اللہ کا احسان ہے کہ اس کی حقیقت تم پہ واضح ہوگی۔ تو جو مسلمان نقالی کرتے ہیں ان کے منازل اس طرح ہوتے ہیں، ہندو کے کیا ہوں گے؟ مسلمان کو غیر ضروری طور پر بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں، اور بغیر بھوک کے کھانا ویسے صحت کے لیے مضر ہے۔ فرائض پورے کرنے کے بعد بے شک ڈٹ کے سوئے، سونا بھی سنت ہے۔ بعض حضرات نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم ساری رات عبادت کرتے ہیں، آپ نے منع فرما دیا کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، اسے اس کی ضرورت کی غذا بھی دو، اسے اس کی ضرورت کا آرام بھی دو، مجاہدہ بھی کرو آرام بھی کرو۔ اور آپ نے فرمایا میں کھاتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں۔
تو ہندو یہ مجاہدے اور یہ مشقتیں اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی کمال حاصل ہو جائے اور پھر ہم دنیا پہ خدائی کریں، پھر دنیا میں وہ ہو جو ہم چاہتے ہیں، ہوتا وہ نہیں۔ تو یہ جو لوگ ہندوؤں سے سیکھنے یا ہندوؤں کے لٹریچر کا مطالعہ کرنے جاتے ہیں، انہیں بھی شوق خدائی سمایا ہوا ہوتا ہے، ان کے ذہن میں بھی ذوق خدائی ہوتا ہے، اور خدا بن نہیں سکتے، بننے کے شوق میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر بڑی عجیب بات ہے کہ ایک بندہ شفاف دریا پہ بیٹھا ہوا گندے نالے کی طرف بھاگ رہا ہو کہ پانی اس میں بھی ہے، میں یہیں سے پیاس بجھا لوں گا۔ سلسلہ عالیہ کے ہوتے ہوئے پھر ہندوؤں کے لٹریچر کی طرف جانا تو ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک شفاف دریا کو چھوڑ کر گندے نالے پہ پیاس بجھانے چلے جائیں کہ پانی تو اس میں بھی ہے، تو پانی تو ہے اس میں۔ تو شاید میری یہ باتیں کہیں ساتھی تک پہنچ جائیں، لیکن یہ میری باتیں ہندوؤں کے لٹریچر میں تو چھپیں گی نہیں، اور اپنا وہ نہیں پڑھتا، یا اور کسی کے دل میں بھی خیال ہو تو اسے اطلاع تو ہو جائے، سمجھ تو آ جائے۔ کافر کی روح میں بنیادی طور پر حیات ہی نہیں۔ ایک بات، نور ایمان سے حیات پیدا ہوتی ہے، پھر اس میں قوت، اس کی صحت، قوت کار آتی ہے اتباع رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اعمال سے، کردار سے۔ نہ اس کے پاس ایمان ہے نہ کردار ہے، تو مردے کون سی منازل طے کریں گے؟ ہندوؤں کا یہ موضوع ہی نہیں، بلکہ ہندوؤں کا وہ اسے یوگ کہتے ہیں، آپ اسے تصوف کہتے رہیں، وہ سارا یہ ہے کہ چلے کشیاں کر کے ہم دنیا پہ کنٹرول حاصل کر لیں اور جو ہم چاہیں وہ ہو۔ وہ خیال ہی باطل ہے، ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ نہ وہ دنیا کے نظام کو انسان سمجھ سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے، انسانی معلومات سے اور انسانی علم سے وراء الورا ہے۔ اگر سائنس گرتی پڑتی صدیوں بعد اس مقام پر پہنچی ہے کہ اسے سمجھ آئی ہے کہ ایک وجود میں 10 خرب سیل ہیں، تو کیا وہ یہ بتا سکتی ہے کہ کون سا سیل اس وقت صحت مند ہے اور کون سا بیمار ہے؟ کون سا مر رہا ہے اور اس کی جگہ کون سا پیدا ہو گیا؟ یہ سوال ابھی باقی ہیں، بہت دور ہیں۔ تو ایک وجود میں اگر اتنی وسیع کائنات ہے تو دنیا پہ کتنے وجود چل پھر رہے ہیں؟ پھر یہ سیل تو حیوانات میں بھی ہوں گے، یہ تو جمادات میں بھی ہوں گے، نباتات میں بھی ہوں گے۔ تو ان کو مینیج کرنا، ان کو ان کے کام پہ لگانا، کسی کو کمزور، کسی کو صحت مند، کسی کو بیمار کرنا، یہ اتنی باریک بینی کون کرے گا؟ سروری زیبا فقط و ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان حاضر۔ یہ اسی کی شان ہے اور اسی کو زیبا ہے، کوئی نہیں جانتا کہاں کہاں، کیا کیا، کیسے کیسے، کب کب ہو رہا ہے۔ تو یہ طے ہے کہ کافر کی روح میں حیات ہی نہیں تو مقامات کیا کرے گی؟ نور ایمان سے حیات پیدا ہوتی ہے، اتباع رسالت سے اس کی صحت درست ہوتی ہے، توانائی آتی ہے، اور برکات نبوت سے اسے مراقبات نصیب ہوتی ہے۔ زندہ ہونا، صحت مند ہونا بھی کافی نہیں ہے کہ جو زندہ ہے، صحت مند ہے، وہ منازل طے کر لے، نہیں، اس کے لیے پھر برکات نبوت شرط ہیں اور وہ سینہ بسینہ چلتی ہیں۔ تو یہ 3 شرطیں جہاں پوری ہوں وہاں جا کر مراقبات یا مقامات کا تصور ہو سکتا ہے۔ بہرحال زندگی ہر ایک کی اپنی ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے،
لیکن یہ یاد رہے کہ ایک وقت تک اختیار ہے، پھر اس کا محاسبہ بھی ہوگا۔ تو مطالعہ کرنا ہے تو اسلام کا دامن ان موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ بنیادی طور پر جو شخص ہے ہی کافر، اب اس کے پاس بھلائی کیا ہو؟ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ گندے نالے سے آب حیات تلاش کرتے ہیں، کافر سے آپ تصوف سیکھتے ہیں۔ کمال ہے، اللہ کریم معاف فرمائے اور ہدایت فرمائے۔ یہ تو ای میل تھی، شاید اللہ کرے جواب کافی ہو جائے۔ بہرحال مجھے بتانا یہ تھا کہ کافر سے یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے 3 شرائط ہیں: نور ایمان، اتباع رسالت اور برکات نبوت۔ یہ ساتھی فرماتے ہیں ہم نے بارہا مختلف جگہوں پر سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیدا ہوتے تو دنیا نہ بنتی۔ یہ وضاحت فرما دیں کہ یہ حدیث یا قرآن میں آیا ہے یا اس کی کیا حقیقت؟ غالباً میری نظر سے تو نہیں گزرا، میں نے کوئی اس موضوع پہ حدیث بھی نہیں پڑھی۔ قرآن کریم کی ترجمے اور تفسیر کی سعادت ہوئی ہے حاصل، قرآن میں میری نظر سے نہیں گزرا۔ اور آپ کا کہنا بھی درست ہے کہ یہ عام واعظین کی ہر واعظ میں اور زبان زد عام محاورہ ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، اکثر سننے میں آتا ہے۔ لیکن اس کی جو توجیہ میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنی ساری مخلوق میں انسان کو معرفت حق کی استعداد بخشی ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، جو باتیں اللہ کی طرف سے آئیں اور وہ قرآن نہ تھیں، قرآن کا حصہ نہیں تھیں، انہیں حدیث قدسی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے، تو اگر تو قرآن ہے تو قرآن میں آ گیا، اب قرآن نہیں ہے تو پھر اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور بعض علماء حق جو ہیں اس حدیث پہ بھی جرح فرماتے ہیں، اس کی صحت پہ بحث کرتے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث قدسی احادیث قدسیہ میں ملتی ہے پڑھنے کو کہ اللہ کریم کا ارشاد ہے کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، یعنی مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ مخلوق پیدا کی وہ میری مخلوق تھی، میرے حکم کی پابند تھی، حکم کو مانتی تھی لیکن حاکم کو نہیں جانتی تھی۔ مخلوق میں جرأت نہیں تھی کہ وہ حاکم کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے۔ فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو، انسانیت کو پیدا کر دیا۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، تو مجھے یہ بات پسند آئی کہ کوئی میرا جاننے والا بھی ہو۔ میرے حکم کی پابند تو ساری کائنات ذرا ذرا ہے، کوئی ایسا بھی ہو جسے میں تھوڑا سا اختیار بھی بخشوں تو وہ مجھے جان کر اپنے دل سے فیصلہ کرے کہ نہیں، میرا اختیار اتنا ہی ہے کہ میں تیری اطاعت کروں۔ جسے میں خطا کے موقع بھی دوں تو وہ فیصلہ کرے کہ نہیں، تیرے سامنے میں خطا نہیں کر سکتا۔ تو میں نے انسانیت کو پیدا کر دیا۔ اب اگر اس نگاہ سے دیکھیں تو کائنات کا حاصل ہے انسان،
تو آپ کہہ سکتے ہیں وجہ تخلیق کائنات انسان ہی ہے۔ باقی جتنی کائنات ظاہراً بھی ہے، ستارے، سیارے، سورج، چاند، سارے زمین کی طرف متوجہ ہیں۔ سب کے طلوع و غروب سے زمین پہ کہیں رویدگی ہوتی ہے، کہیں بارش ہوتی ہے، کہیں مختلف تبدیلیاں آتی ہیں، وہ ساری جتنی تب ان سے فائدہ انسان حاصل کرتا ہے، خلاصہ کائنات ہے۔ تو پھر یہ سوچا تو جا سکتا ہے کہ اگر انسان کو اللہ نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو شاید کائنات کو ہی پیدا نہ فرماتا، کیونکہ کائنات کا حاصل تو انسان ہے۔ تو اگر انسان کائنات کا حاصل ہے تو انسانوں میں تو مردود بھی ہیں، جہنمی بھی ہیں، کافر بھی ہیں، وہ تو مقصد حیات نہیں ہو سکتے۔ وہی مقصد حیات ہیں جنہیں معرفت الہی نصیب ہے، عظمت الہی سے آشنا ہوئے، اور جن کے دل تجلیات باری کا محبت بن گئے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، عبادات اور اللہ کی یاد کی وجہ سے جن کے چہروں پہ میری تجلیات رقصاں رہتی ہیں۔ اب یہ فضیلت انسان کو کہاں سے ملی؟ ہر امت کو اس کے نبی سے۔ انبیاء کے امام کون ہیں؟ محمد الرسول۔ تو ساری انسانیت کو جو یہ معرفت حق نصیب ہوئی، انبیاء کی معرفت، تو انبیاء بھی محتاج ہیں محمد الرسول اللہ کے۔ تو ہر امت کو نصیب تو نبی کریم سے ہوئی اپنے نبی کی معرفت سے، اور یہ آخری امت ایسی خوش نصیب ہے کہ اسے براہ راست محمد الرسول اللہ سے نصیب ہوئی۔ اسی لیے اسے قرآن نے خیر امہ کہا ہے کہ تم بہترین امت۔ تو اس نظر سے دیکھیں تو انسانیت کو جو شرف ملا وہ حضور کے تو فعل ملا، تو پھر وجہ تخلیق کائنات تو حضور ہی ہوئے۔ اگر اس نگاہ سے آپ تجزیہ کر کے لے آئیں تو بات یہیں پہنچتی ہے۔ تو ہر بات کو سوچنے کے مختلف زاویے ہیں، کسی کی سوچ اور ہو تو وہ جانے، اس کا رب جانے، لیکن اگر اس انداز سے سوچا جائے تو بات حق معلوم ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین اینما کانوا ومن کانوا، انک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح
मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।